بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع فرعون کا محل۔ ویسے تو مصر کے سبھی بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم جس فرعون کا ذکر کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ آج ہم فرعون کے عجیب و غریب محل کی روادات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنے دوران حکومت ایک محل تعمیر کروایا جو آج تک کا ایک عظیم شاہکار رہ چکا ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن اس نے اپنے تکبر کی آڑ میں اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور وہ اپنے لشکر سمیت دریائے میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی اس پوری کائنات کے انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ انسانی تاریخ اور اس کی عجائبات بہت قدیم ہیں۔ تاریخی عجائبات کا بآسانی مشاہدہ عجائب گھروں میں موجود قدیم زمانوں کی اشیاء کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود عجائب گھر کتنے پرانے ہیں، اور یہ کہ سب سے پہلا عجائب گھر کب کہاں بنایا گیا تھا۔ جو قدیم ترین عجائب گھر ملے ہیں ان کا تعلق بابل، مصر، چین اور سندھ سے ہے۔ مزید یہ ہے کہ ان میں جو بھی عجائبات موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5000 سال پرانی ہیں، یعنی اب تک ہماری ماضی کی صرف 5000 سال پرانی تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ اس سے پہلے کی تاریخ کو ہم نہیں جانتے۔ عجائب گھروں کا ذکر کرنے کا مقصد آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ آج بھی ہمارے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فرعون کی لاش کے بارے میں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ فرعون کی حنوط شدہ لاش 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبیسیہ کے مقام پر بادشاہوں کی آبادی سے دریافت ہوئی۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے یہاں قدیم مصری اپنے فرعونوں کو دفنایا کرتے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی وادی سے قاہرہ منتقل کیا گیا۔ 1907 میں جب پروفیسر ایلیٹ سمتھ نے اس کے حنوط شدہ جسم کی پیٹیاں اتاری تو اس کے جسم پر نمک کی گہری تہ جمی ہوئی پائی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ایک عرصہ قبل یہ کھارے پانی میں غرق ہوا اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ ایلیٹ نے اس کی لاش کے مکمل جائزے کو اپنی کتاب حنوط شدہ لاشوں جو کہ 1912 میں شائع ہوئی اس میں بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگرچہ فرعون کی لاش کافی بوسیدہ اور شکستہ حالت میں تھی، تاہم پھر بھی وہ ایک اچھے انداز میں محفوظ کی گئی تھی۔ ماہرین کے مکمل تجزیہ کے بعد سے اس وقت تک فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کی زیارت اور عبرت کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ قاہرہ کا عجیب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر جانا جاتا ہے۔ اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کی سونے کی چابی، قدیم ترین اسلامی دینار جو سن 699 عیسوی سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن کریم کے قدیم ہاتھ سے لکھے گئے نسخے، عثمانیہ دور کے ظروف اور ماضی میں کی گئی فلکیات، کیمیا اور فن تعمیر کے قدیم آلات شامل ہیں۔ یہ تو تھا فرعون کی لاش کا تذکرہ جس کی پیشین گوئی قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اب تھوڑا اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھی کہ فرعون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، مزید اس کا محل بھی کیسے عبرت کی مثال بنا ہوا ہے۔ فرعونوں نے مصر پر 3000 سال تک حکومت کی، اور مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کا دور حکومت تقریباً 100 سال یعنی ایک صدی تک رہا ہے، جن میں سے ہمارے آج کا موضوعاتی فرعون آخری فرعون تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو کہ پانی میں غرق ہوا۔ اس کے ڈوبنے کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ فرعونوں کا دور حکومت بہت طویل تھا۔ یہ بادشاہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بڑے شوقین تھے، بلکہ ان کی خدمت گار بھی کثیر تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنے دھن دولت کا ایسا غرور تھا کہ یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلوایا کرتے تھے۔ یہ آخری فرعون بھی ایسا ہی غرور کی وجہ سے غرق ہو کر مرا، اور آج تک اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔
فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کا نام ولید مسیح بن ریان تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا نام بن فتح بن رمیز سسیانی آخری فرعون تھا، جو کہ انتہائی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی رائے پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ مصریوں کو یوں لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان ربط قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، وہ ایسے کہ جب یوم نروس یعنی آتش پرستشوں کی عید کا دن آتا اور دریا نیل ٹھاٹھے مارتا تو عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے سجدہ کرو۔ تو لوگ جہالت کی بنا پر یہ مکروہ عمل کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ قحط پڑ گیا، لوگ اور ان کے مویشی بھوک پیاس میں نڈھال ہونے لگے۔ چنانچہ پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو ہمارے لیے پھر سے بھر دو تاکہ اس سے ہمارے اہل و عیال کی صحت بحال ہو۔ فرعون یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اور اپنے ہاتھ میں راکھ کی ایک تھیلی لی اور وران جزیرے کی جانب چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ مزید اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے پیچھے نہ آئے۔ وہ خود اس جزیرے کی طرف چلا گیا جو آج بھی مکیاس کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور بالوں والی ٹوپی اور اونی لباس پہن لیا۔ پھر اس نے وہ راکھ اپنے چہرے پر مل لی اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھا اور روتے روتے بارگاہ الہی میں دعا کی، کہنے لگا، اے میرے مالک مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں، تو ہی اصلی مالک ہے، تیری نافرمانی اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے، تو نے میرے واسطے اپنا فیصلہ کر لیا، لیکن میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، بس تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر۔ ابھی فرعون کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے جاری کر دیا اور مزید دریائے نیل کو حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل۔ لہٰذا فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، حتیٰ کہ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم کے پاس پہنچا کہ اس کے کپڑے بھی دامن تک پانی سے بھیگتے جا رہے تھے اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی بنا پر آج تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے اور مصری اسے یوم نیل یعنی دریائے نیل کی تغیانی کا دن کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کی توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ پاک کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ کے سبب اس کی دعا ویسے ہی قبول کی گئی جیسے وہ چاہتا تھا اور اللہ پاک نے اس کی پردہ پوشی فرمائی۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود کچھ عرصے کے بعد فرعون پر ایک بار پھر سے بدبختی غالب آ گئی اور وہ پھر سے خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے وزیر خاص حمان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حمان کو حکم ملا، اس نے بڑی تعداد میں اینٹوں کو پکانے اور محل کے لیے چونا تیار کروانے کا حکم شروع کر دیا۔ نیز جلد ہی اس نے طرح طرح کے عمارتی سامان کا بندوبست کر لیا۔ فرعون کے محل کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے طرح طرح کے ماہر معمار بلوائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کا تعین کیا جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس محل کی تعمیر بڑی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے عرصے میں محل کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملتی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے عین مطابق تیار کیا گیا تھا۔ اس محل کے خفیہ راستے، محلات، باغات، حتیٰ کہ ہر چیز عمدگی اور مہارت میں اپنی مثال آپ تھی۔ جب محل تعمیر ہو گیا تو فرعون نے اپنے تکبر میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، آپ اس کو اپنے ذہن سے ترک کر دیں اور اس بدبخت کا گمان نہ کریں، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن کیا ہوا،
فرعون اور اس کے ساتھیوں نے محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی جانب تیر چلائے۔ ان کا خیال تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب تیر چلائے۔ جب تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری معرکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا گرا، ایک ٹکڑا شمال اور دوسرا مغرب میں گرا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فرعون کے قوم پر گرا، جس کے تلے دب کر 10 لاکھ فرعونی ہلاک ہو گئے۔ بعض روایات میں یوں لکھا گیا ہے کہ جتنے لوگوں نے فرعون کا محل بنوایا تھا وہ سب کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے، اور فرعون کا محل اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر سے غروب آفتاب کے دورانیے میں مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب ایک بار پھر اس کے باطل ہونے کا نتیجہ ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون کسی طرح باز نہ آیا، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس کے محل کے بارے میں روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک فرعون نے دوبارہ سے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے اس محل کے باہر ہی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے خدا، یہ تو کسی بھی طرح سدھرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، آپ اس کی سرکشی کو دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں جس نے اپنے محل کے دروازے پر لکھوایا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرعون خدائی دعوے کا مرتکب ہو گیا اور اللہ پاک نے اسے محل سمیت نصیت و نبود کر دیا۔ تاریخ میں اس کی کہانی کو دہرایا جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس کا مقصد خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے نیل کی تہہ میں محفوظ رکھا اور پھر نیل نے اسے اگل دیا۔